بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ مالک آپ کی ہر طرح کی پریشانی تنگ دستی کو راحت اور آسانی میں بدل دے۔ اللہ آپ پر ناسی نظر کرم فرمائے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کے آپ محتاج نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، بہت سی عورتیں میرے پاس آتی ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ ان کی آمدنی بہت کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بھی بہت بڑھ چکی ہے۔ تو بے شک ہر ایک انسان کو یہی مسئلہ درپیش ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ آپ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنا ہی دولت بڑھے گی۔ اللہ ہر طرح کی پریشانی کو آپ سے دور کر دے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس وظیفے کے کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس قدر فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت خوبصورت سی نیت بنانی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے جب وضو کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت ضرور کرنی ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں۔ تو ہی مالک ہے، تو ہی معبود ہے، تجھی سے مانگا جاتا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو میں تیری طرف رجوع کر رہی ہوں، اور تو بے شک رجوع کرنے والے کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، یاد کرنے والے کو یاد رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک ضرور کیجئے، کیونکہ وہ ہے ہی لائق حمد و ثنا، جو رب ہمیں پال رہا ہے، ہمیں سنبھال رہا ہے، ہماری سنتا ہے۔ تو آپ نے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت بہت ہی زیادہ بہترین وظیفہ ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں، بے شک اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لینی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، وہ کیسے سنبھالتا ہے، وہ کیسے تھامتا ہے، وہ کیسا بے نیاز رب ہے کہ جب بھی مانگنے والا کوئی مانگتا ہے تو وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے، جو پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہمارے آگے ہے، ہمارے پیچھے ہے، ہمارے دائیں ہے، ہمارے بائیں ہے۔ جس چیز آغاز ہوتا ہے، جس پر انجام ہوتا ہے، وہی رب کی ذات ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ ہمیں محروم رکھے تو کوئی ہمیں عطا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ عطا کر دے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے 100 بار۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، اس میں سے اگر نبوی وظیفہ، جو کہ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں سے کسی بندے کو عنایت کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعداد ہمیشہ 100 رکھتے تھے، اور یہ 100 تعداد رکھنے کی ایک یہ وجہ تھی کہ جو بھی انسان، جو بھی کوئی بندہ پریشان جب وظیفہ شروع کرے تو شروع سے لے کر آخر تک نہایت خشوع خضوع سے کرے۔ یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ تھک جائے، اسے اونگ آ جائے یا وہ سستی کا شکار ہو جائے، کیونکہ وظائف کی تعداد لوگ بہت زیادہ بتاتے ہیں۔ جو بھی بتاتے ہیں، جب زیادہ تعداد بتاتے ہیں تو انسان ظاہر ہے تھک جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زیادہ کسی بھی وظیفے کی تعداد نہیں بتائی، وہ بھی اس لیے کہ آپ بہترین طریقے سے وہ وظیفہ کر لیں۔ تو آپ نے 100 بار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب تک آپ خوش دلی سے کریں گے، بغیر تھکے ہوئے کریں گے، اللہ کو مان کر کریں گے، اللہ سے مان سے مانگیں گے اور بہت توجہ سے کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بہت جلد اثر کرے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 نفل رکعت حاجت کے پڑھ کے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، درود پاک پڑھ کے 3 بار، 7 بار یا 11 بار تصور مدینے کا ہو کہ جیسے آپ مدینے میں بیٹھے ہیں، مدینہ سامنے ہے اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، کس قدر خوبصورت لذت محسوس ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کس قدر خوبصورت ابتدا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں کہ ہم نیکی کریں، جو ہمیں اور کسی میں یہ طاقت نہیں جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم برائی سے بچ سکیں۔ اور اللہ بہت زبردست عظیم قوت والا رب ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی قوت نہیں، اسی کو ماننا ہے۔ جتنی دیر تک آپ یہ وظیفہ پڑھیں، بڑے عجز سے، بڑی انکساری سے، کتنے بڑا خزانہ ہے اس مالک کے پاس جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے، لیکن کمی نہیں آتی۔ تو آپ نے جب پڑھنا ہے یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ اتنی بڑی بلند بارگاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت محبت کے ساتھ اس وظیفے کو 100 بار پڑھ لیجئے اور اللہ سے اس کے بعد دعا مانگ لیجئے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اگر دعا خوبصورت ہوگی، نیت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی دعا بہترین ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو سب ملے گا۔ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں اس وقت موجود ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہوئی ہیں یا کر رہا ہے، اے اللہ ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ اللہ اپنی نظر رحمت میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے۔ اے اللہ ہم جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، اگر تیری پسندیدہ جگہ پر ہیں تو اللہ پاک تو ہم پر کرم فرما دے، اگر تیری ناپسندیدہ جگہ پر ہیں تو اللہ سونے اپنے پسندیدہ جگہ پر ہمارا بھی نام درج کر دے کہ ہم تجھے وہاں ہر اس جگہ پر ملے جہاں تیری رحمت برستی ہے۔ اے اللہ ہمیں دولتوں سے، مال سے یا اللہ پاک عطا کر دیجئے، جولی بھر دیجئے، سب خوشیاں مانگ لیجئے، جتنا مانگ سکتے ہیں آپ اللہ سے مانگ لیجئے۔ یقین کیجئے ایک بھی نعمت پر وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم تو بہت زیادہ مانگ رہی ہو، بے شک وہ سب عطا کر دے گا۔ جب بھی مانگے آغاز و انجام تک، اول و آخر تک اللہ سے دنیا کی ہر نعمت خوشی، سکون اور رحمت کے ساتھ مانگیے، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ 11 دن، 21 دن یا 41 دن تک پڑھیے، جب تک آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا، جب تک آپ کو یوں نہیں لگتا کہ آپ پر نظر رحمت ہو رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کرتے جائیے۔ آخر میں تاریخ ہے وہ 41 دن جو پورے ہو جائیں تو سمجھ جائیے آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کے وظیفے میں بے دلی نہ ہو، بے دھیانی نہ ہو، سستی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، سب چیزیں بہترین ہو۔ اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ بہت اہتمام کے ساتھ اللہ سے مانگیے، میری دعا ہے جس کو یہ وظیفے کی توفیق ملے، اللہ اپنے شان ان کے معاملات آسان کرے، انہیں دولتیں عطا کرے، جولیاں بھر بھر کر ان کے نصیب میں لکھ دے ہر وہ نعمت جس کے طلبگار ہیں۔ آمین ثم آمین۔